बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप सवाल से आगे। क्या तीसरी आलमी जंग नाज़रीन शुरू होने वाली है? ईरान के मुतअद्दिद हमलों के बाद इसराइल जो है अमेरिका को बीच में धकेलने की कोशिश कर रहा है। कल सदर ट्रंप जो हैं G7 ममालिक की जो इजलास था उसको छोड़कर हंगामी तौर पर वाशिंगटन वापस आए हैं और साथ ही उन्होंने तेहरान के शहरियों से कहा है कि वो तेहरान को छोड़ दें जो ईरान का कैपिटल है। हम ये देख रहे हैं कि सिफारती अमले मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से तेहरान से वापस बुलाए जा रहे हैं। चाइना के सदर की स्टेटमेंट आई है और उस स्टेटमेंट में वो कहते हैं कि दुनिया अमेरिका के बगैर आगे बढ़ सकती है। दो बड़े ममालिक का इस तनाज़े में शामिल होना क्या तीसरी आलमी जंग की तरफ एक बड़ी पेशकदमी होगी? क्या ये दोनों बड़े ममालिक चाइना ईरान की तरफ से और इसराइल की तरफ से अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पे जंग में शामिल हो पाएंगे या नहीं? आज प्रोग्राम में इस पर डिस्कस करेंगे। साथ आपको ये भी बताएंगे कि अगले 2 दिन बड़े क्रूशल बताए जा रहे हैं इस जंग के हवाले से और कहा यह जा रहा है, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि ये जंग जो है मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर जाएगी। अगर बात करें नाज़रीन, थोड़ा से तारीखी हवाले आपको दें, 2001 से लेकर हम मुसलसल वेस्टर्न मीडिया पर ये प्रोपोगेंडा सुनते आए हैं कि ईरान के पास वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, ईरान कुछ ही महीनों में अपने आप को न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर कर देगा। 2001 में ये बयान दिया गया, फिर तवातुर के साथ अब 2025 में भी यही बयानात सामने आए और उसके बाद प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है इसराइल की जानिब से कर दी गई। इस तमाम मामले में एक बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि एक तो ईरान इराक की जंग हुई तो वो 10 साल तक जारी रही थी, यानी ईरान एक ऐसा मुल्क है जो ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो देर तक जंग को लड़ता रहे। दूसरी जानिब क्या इसराइल के अंदर जो खौफ व हिरास की इस टाइम फजा पैदा हो चुकी है और जितनी इसराइल की आबादी और जितनी टेरिटरी है, क्या इसराइल इस वॉर को सस्टेन कर पाएगा या नहीं? ये भी एक बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जितनी भी वेस्टर्न मीडिया में प्रोपोगेंडा होता रहा, इराक वॉर की बात करें तो इराक में भी यही प्रोपोगेंडा किया गया कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है इराक के पास और उसके बाद इराक को टारगेट किया गया और फिर निकला क्या? कुछ भी नहीं निकला। नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान साहब ने। बहुत शुक्रिया शमशाद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक, अमेरिका की जानिब से ये स्टेटमेंट आना कि तेहरान को खाली कर लिया जाए, डोनाल्ड ट्रंप जो है G7 ममालिक की जो समिट हो रही थी उसको छोड़कर चले गए, वॉशिंगटन पहुंच गए, क्या कुछ हो सकता है? मुमकिना तौर पे अगले 2 दिन बड़े अहम बताए जा रहे हैं इस जंग के। देखिए, जब से ट्रंप आए हैं तो दुनिया में तहस नहस हो गई है हर तरफ। वो चाहे फ़लस्तीन का मसला हो, इसराइल और फ़लस्तीन, इसराइल की जो नस्ल कुशी की कोशिशें हैं फ़लस्तीनियों के खिलाफ, और दूसरी तरफ चाहे रूस और यूक्रेन का मसला हो, इंडिया पाकिस्तान का मसला हो, तसादम ही तसादम फैल रहा है। और ये भी जो ईरान और इसराइल का झगड़ा है ये भी शुरू होता है। इसने जो ईरान के साथ डायलॉग शुरू किया था, ये ट्रंप का डायलॉग बड़ा ख़तरनाक होता है। ये जो इंडिया पाकिस्तान को डायलॉग की इसने एक लालच दिया है, वो मुझे यकीन है कि उसका नतीजा भी अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसने ईरान के साथ डायलॉग शुरू किया और इससे पहले कि वो डायलॉग किसी कंक्लूसिव स्टेज पर जाता, इसराइल ने हमला कर दिया, क्योंकि इसराइल को पता था कि जो फैसला आखिरी आएगा वो हतमी तौर पर इसराइल के हक में नहीं होगा, जो इसराइल चाहता है वो नहीं होगा। तो बहरहाल अब तो स्टेज ऐसी आ गई है कि इट इज़ ऑलमोस्ट एन ऑल आउट वॉर, कॉन्फ्लिक्ट है बहुत, यानी ये वर्ल्ड वॉर तक की डायमेंशन पे जा सकता है अगर आइंदा चंद दिनों में रूस और चाइना की मुदाखलत से या उनका जो असर रसूख है उनकी कोशिशों से और ईरान की जो रिटेलिएटरी कामयाबियां हो रही हैं इसराइल के खिलाफ, तो उस वजह से, तो अगर ये चीज़ें कामयाब ना हुई तो फिर दुनिया एक भयानक भयानक जंग की तरफ बढ़ रही है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, G7 ममालिक की समिट में बाकायदा जो इलामिया जारी किया गया उसमें इसराइल की हमायत की गई और ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोकने के हवाले से बात की गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देख रहे हैं वो चीन के सदर का बयान, वो बड़ा अहम है सर। उसमें वो कहते हैं कि अमेरिका के बगैर भी दुनिया आगे बढ़ सकती है, आलमी ताकतों का वो मुवाजना भी करते हैं। तो डू यू थिंक कि आप जिस तरह से भयानक बात कर रहे हैं कि
امریکہ اسرائیل کی سائڈ سے ڈراگ ہو جائے گا یا چائنا جو ہے وہ ایران کی حمایت میں ڈراگ ہو جائے گا، یہ عالمی جنگ میں کنورٹ ہو جائے گی؟ اس حوالے سے کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیے، یہ ڈپینڈ کرے گا نا یہی کہ چائنا اور رشیا کی جو پوزیشن ہے وہ کتنی سیریس ہوتی ہے، اور باقی ویسٹ کی طرف سے جو G7 کا بیان ہے یا ٹرمپ کی پوزیشن ہے، تو اس سے میں اچھی طرح بہت فیملیئر ہوں، کیونکہ اس قسم کی دھمکیاں ہمیں بھی دی جا رہی تھیں، بلکہ مجھے یاد ہے مئی 1998 میں امریکہ نے جس وقت انڈیا نے دھماکے کیے تھے اپنے 11 مئی کو اور 13 مئی کو، تو امریکہ نے ہمیں بتا دیا تھا کلیئرلی، بلکہ ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا بالخصوص، جس نے آ کر میرے ساتھ بات چیت کی تھی، یہ کنوے کیا تھا کہ انڈیا، جب ہم نے کہا کہ انڈیا نے کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا انڈیا گندا بچہ ہے، تم نے گندا بچہ نہیں بنا، ہمیں یہ کہا گیا تھا، اور ہر ممکن کوشش کی گئی تھی، بہت دباؤ ڈالا تھا، اور 17 دن ہم نے لیے تھے ڈپلومیٹک ایمبیگوٹی پیدا کر کے، اور 17 دن بعد ہم نے ٹیسٹ کر دیے تھے، قطع نظر اس کے کہ پریزیڈنٹ کلنٹن نے اپنا پورا زور لگا لیا تھا، ٹونی بلیئر نے کئی دفعہ پرائم منسٹر نواز شریف پر دباؤ ڈالا تھا، ہم نے جو پاکستان کے مفاد میں تھا وہ کر دیا۔ اب بھی ایران جو ہے وہ حتمی طور پر وہ کرے گا جو اس کے مفاد میں ہے، وہ صرف کسی کے بیان سے مروب ہو کر نہیں کرے گا۔ ایران جیسی ریاست مسلم دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں، بہت خود مختار ریاست ہے، اور یہ بڑی پرانی ریاست ہے، یہ صرف 1-2 صدیاں پرانی نہیں، یہ ہزاروں سال پرانی ریاست ہے ایران کی، جو مختلف شکلوں میں رہی ہے اور کبھی کسی نے فتح نہیں کیا۔ سوویت یونین کے پرانے زار جو ہوتے تھے وہ انوی کیا کرتے تھے ایرانین ریاست گریٹنس کو۔ تو مقصد میرا کہنے کا ہے، اگرچہ جب سے انقلاب آیا ہے، مولویوں نے جب سے اختیار سنبھالا ہے، تو پرابلم ہیں ایران میں بہت، اور اندر ابھی بھی ایسے لوگ ہیں ایران میں جو پرانی بادشاہت کے حامی ہوتے تھے، یا امریکہ کا انفلوئنس ہے، امریکہ کی محبت میں گرفتار ہیں۔ تو ایران میں اسی وجہ سے تو اسرائیل کو کامیابیاں ہو رہی ہیں کہ اس کے جاسوس اندر کامیاب ہوتے رہے ہیں، اور اندر سے دیکھیے اسرائیل کے بندوں نے جو اسرائیل کے لیے کام کر رہے تھے، ایران کی لیڈرشپ اڑا دی انہوں نے۔ تو اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ ایران تو ہے ایک اپنے، یعنی بہت قائم ہے اپنی پوزیشن پر، کوئی کمپرومائز نہیں اپنے مفاد پہ۔ اگر کوئی بات چیت ٹرمپ کوئی لالچ دیتا ہے کہ یہ کریں، مگر ٹرمپ جو ہے نا، وہ اس کی کوئی بات پریڈکٹیبل نہیں ہے، نہ پریڈکٹیبل ہے نہ ریلائبل ہے، تو اس وجہ سے ایران اب وہ کرے گا جو کرنا ہے۔ ابھی میں کسی اور چینل سے بھی بات کر رہا تھا کہ میں نے یہ کسی انفارمیشن کہیں سے، یہ میں نے اخباروں میں پڑھا تھا کہ ایران میں کچھ زلزلہ آیا ہے، تو یہ زلزلہ 4.3 جو ہے یہ جی۔ معنی خیز چیز ہو سکتی ہے، اور اس کا تعلق تو شاید شمشاد صاحب، یو آر سیئنگ ویری امپورٹنٹ تھنگ، مطلب ایران، شمشاد صاحب جو ہاں آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، کہ ایران جو ہے اپنے مفاد میں جو چیز ہوگی وہ کرے گا، کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا، اور امریکہ کی جانب سے اگر پاکستان پہ پریشر ڈالا گیا، پاکستان نہیں رکا، ایران بھی نہیں رکے گا، تو اس کا بخوبی امریکہ کو بھی اندازہ ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں کیا پھر آپ کو یہ ایک نیوکلیئر وار کی طرف جاتا دکھائی دے رہا ہے معاملہ؟ جی بالکل، دیکھیں ایران کے پاس نیوکلیئر جو ان کی کیپیبلٹی ہے، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایران ہم سے بہت پہلے نیوکلیئر تھا، نیوکلیئر فیسلٹی تھی۔ مجھے یاد ہے 1968 میں ایران میں میری پہلی پوسٹنگ تھی، اور وہاں پروفیسر عبدالسلام جو اس وقت ہمارے ہاں پاکستان میں سائنٹیفک ٹیکنالوجی پر ایڈوائزر تھے، پریزیڈنٹ ایوب نے اپوائنٹ کیا ہوا تھا، تو وہ گزر رہے تھے ٹرانزٹ ایران سے، تو وہاں رکے تھے، اور مجھے میری ڈیوٹی لگی تھی کہ میں ان کی ایک دن میں دیکھ بھال کروں۔ تو وہ اور چیز، وہ اس وقت پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام پہ کام کر رہے تھے ڈاکٹر آئیچ عثمانی کے ساتھ، تو انہوں نے مجھے بتایا تھا اس وقت کہ یہ 68 کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ تو پچھلی دہائی میں، یعنی 50 کی دہائی میں، 56 یا 57 میں ایران کے پاس یہ سب فیسلٹیز تھیں انریچمنٹ وغیرہ کی۔ تو یہ امریکہ کو تو اچھی طرح پتہ تھا، انقلاب کے بعد امریکہ نے اس کو ایشو نہیں بنایا، یہ پھر آ کے جب نئی صدی شروع ہوتی ہے، جب ایران کی پوزیشن افغانستان کے سلسلے میں
واضح ہوتی جا رہی ہے. افغانستان میں امریکہ لڑائی میں کود پڑا تھا، افغانستان میں، عراق میں. تو اس وقت ایران کو دباؤ میں لانے کے لیے پھر امریکہ نے یہ شروع کیا تھا. 3 ملکوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، اپنا برطانیہ، فرانس اور جرمنی، کہ آپ ایران کو پرسویٹ کریں کہ اپنی جو نیوکلیر انریچمنٹ ہے اس کو ذرا کنٹرول کریں. تو انہوں نے کوشش کی، مگر وہ زبردستی نہیں ایران کے ساتھ کرنا چاہتے تھے. تینوں ملک ان کے اپنے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے، اور ان کو پھر یہ تھا پتا کہ اگر کوئی سینکشن وینکشن لگیں گی یا کوئی جنگی سچویشن پیدا ہوگی تو اس کے نتائج بہت سیریس ہوں گے. اور مڈل ایسٹ میں وہ کسی قسم کا بھی جو کانفلکٹ ہے، ان کو پتہ تھا تیل کی سپلائی اسٹریٹ آف ہارمز کی وجہ سے وہ ساری اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو 2006 میں پھر پریزیڈنٹ جارج بش نے امریکہ کی طرف سے سلامتی کونسل کا اجلاس بلا کے ایران پہ سینکشن لگوا دی تھی. تو اور شمشاد اس کے بعد صاحب 2008 یا 2009 میں ڈائلاگ شروع کیا جی جب اوباما آیا. اوباما نے شروع کیا، اور پھر 2009 میں یا 11-12 میں مجھے یاد ہے پریزیڈنٹ روحانی الیکٹ ہوئے تھے جب ایران میں پریزیڈنٹ. تو اس وقت انہوں نے ٹیلی فون پر اوباما کے ساتھ بات کی تھی. تو پہلی دفعہ سنس 1979 ایران کا پریزیڈنٹ امریکہ کے پریزیڈنٹ سے بات اس نے کی تھی. اور اس طرح اوباما اور ایران کی طرف بہتر تعلقات ہوئے، اور نتیجہ ایک اچھا نکلا. جولائی 2015 میں ویانا میں پھر وہ ڈیل سائن ہوا، بڑا مشہور ڈیل، جس میں کمپریہنسو وہ جو کیا ہے پالیسی دی گئی، JCPOA. ہاں جی، جوائنٹ پلان آف ایکشن، کمپریہنسو جوائنٹ پلان آف ایکشن. تو شمشاد صاحب، آپ نے ابھی جاسوسوں کی بات کی تھی. ایک بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے جس میں ایران کے اندر جو را کے آپریٹیوز تھے، انڈین لوگ تھے، وہ جاسوسی کر رہے تھے اسرائیل کے لیے. تو آج بڑا ہائی لائٹ بھی ہوا ہے وہ معاملہ کہ انڈین جاسوس جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں، وہ اسرائیل کے لیے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں، اور بہت بڑا نیٹ ورک پکڑ کے اب ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، چوکوں چوراہوں پہ لٹکایا جائے گا، کھلے عام پھانسی دی جائے گی. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، خصوصاً انڈیا کا لنکیج اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں، ایک جو جاسوس جو ایرانی پکڑا ہے ایرانیوں نے، جو مین جو یہ جاسوسی حال ہی میں جو ایرانین لیڈرشپ کو مارنے کے جس کا ہاتھ تھا، اس کو انہوں نے سزا دے دی ہے فوری، زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. اس کو ایک میزائل کے ساتھ باندھ کے رسیوں سے اور اسرائیل پر داغ دیا گیا. تو وہ اپنی سزا پہ پہنچ گیا وہ بندہ. اور تو ایران میں کبھی بھی کوئی جاسوس پکڑا جائے یا کرمنل پکڑا جائے تو اس کو سزا دی جاتی ہے. ہماری طرح نہیں کہ یہاں ملزموں اور مجرموں کو بائی لا ہم لوگ معافی دیا کرتے ہیں پاکستان میں. تو بہرحال اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو. ابھی تو فی الحال تو ہم بچے ہوئے ہیں، اور ہم نے خوش قسمتی سے ابھی پوزیشن بھی وہ لی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ٹرمپ کے نیچے لگ جائیں. بدقسمتی یہی ہے کہ اس سارے معاملے میں بھارت کے کردار کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ تو آپ اپنی فریڈم آف ایکشن گواتے ہیں، اور آپ کے پاس کوئی چوائس بھی نہیں رہتی. شمشاد صاحب، اس سارے معاملے میں بھارت کے کردار کو پرٹیکولرلی آپ کیسا دیکھتے ہیں کہ بھارت وہاں فیسیلیٹیشن کر رہا تھا؟ بھارت نے تو ایرانی علاقے استعمال کر کے کلبھوشن کو استعمال کیا. وہ ہمیشہ استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان، وہ چاہے ایران کا ہو یا پاکستان کا، وہ علاقہ اتنا انسٹیبل ہے کہ وہاں صرف بھارت ہی نہیں ہے، وہاں امریکہ بھی شامل ہے، اور جو مقامی ریاستوں کے خلاف اور طاقتیں جو ہیں وہ انوالو رہی ہیں بلوچستان میں. تو یہ بھارت نے تو ہمیشہ استعمال کیا ہے را جو ہے. اور باقی اسرائیل اور بھارت کی تو اکٹھی وہ دوستی ہے، ہر طرح سے ہتھیار دیتا ہے بھارت کو. تو یہ سب چیزیں ملی جلی ہیں، اور ظاہر ہے کہ بیچارے ایرانیوں کو وہ جو بھارت اپنی دوستی کا دلاسا دے کر اور ان کے خلاف کام کرتے رہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ شمشاد صاحب، آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. ہمیں پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. آپ کہیں مت جائیے گا.